رمز جنون تحریر نور آصف۔ وہ سیاہ رنگ کی تھرمل لیگنگ کے اوپر سفید رنگ کا لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ گردن میں سفید رنگ کا مفرل لپٹا ہوا تھا۔ سر پر اونی سٹائلش ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ کمر سے اوپر آتے بال کھلے ہوئے تھے۔ میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے وہ ٹورنٹو کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے میز پر سوپ رکھا ہوا تھا جسے اس نے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ اس مہنگے ریسٹورنٹ کے گلاس سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں کا منظر بے حد دلکش تھا۔ وہ اونٹیریو لیک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ سوپ اور سٹارٹر کورس ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے جوڑے نے ڈھیر سارا کھانا آرڈر کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عالی شان خوشبودار کھانا میز پر سج چکا تھا۔ لابسٹر، کنگ کریب، شرمپ، گولڈ فش، مختلف قسم کے سیلڈز، مہنگے ڈرنکس۔ عنایہ ایک نظر کھانے کو دیکھ کر منہ موڑ گئی تھی۔ رئیس زادوں کا اپنی امیری شو آف کرنے کا طریقہ، اس کے سامنے سیاہ لباس میں بیٹھا مرد اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے نظروں ہی نظروں میں اس سے گزارش کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر رہا تھا۔ وہ اس مرد کو تعصب زدہ دیکھتی رہ گئی۔ اس مرد کے ساتھ بے حد خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، سرخ رنگ کے کوٹ پر سرخ رنگ کا سٹالر لیے ہوئے۔ وہ اپنے حسن سے حوروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ عنایہ سرد سانس کھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں ساتھ بیٹھے مرد کی محبت کے لیے غرور ہی غرور تھا۔ یہ غرور، یہ مان اسے خوبصورت بنائے ہوئے تھا، اتنا خوبصورت کہ کتنی بار وہ نظر بد کی دعا پڑھتے اس لڑکی پر پھونک چکی تھی۔ ساتھ بیٹھا یہ بے حد ہینڈسم مرد بار بار اس لڑکی کی پلیٹ میں کچھ ڈال رہا تھا۔ ایک مرد کی طرف سے لفظوں کے بغیر اس کی بے پناہ محبت کا اظہار۔ وہ لڑکی ہر بار مرد کے اس ایکٹ پر محبوب ہو کر اسے دیکھتی۔ اس مرد کی محبت پر اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں، گال دہک کر سرخ ہو جاتے تھے۔ ساتھ بیٹھا مرد بڑا ہی شاطر تھا۔ وہ اپنی بیوی کی ہر حص سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ لڑکی آج بھی مہنگی گفٹس اور مہنگی جگہوں سے مرعوب نہ ہوتی تھی۔ اس اعلیٰ ترین ریسٹورنٹ میں بیٹھے وہ اس مرد کے اسی ایکٹ پر مر مٹی تھی۔ وہ اس مرد کی ذرا سی نظر التفات پر پاگل ہو جاتی تھی۔ اس مرد نے جھکتے ہوئے اس کے سکارف پر لب رکھے تو وہ لڑکی گلاب کی طرح سرخ پڑ گئی تھی۔ عنایہ کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ ابریش پاشا کی قسمت عنایہ پاشی جیسی نہ تھی۔ پاس بیٹھا مرد جیسا بھی ہو مگر اپنی عورت کے لیے درخشئی خانزادہ جیسا ہرگز نہ تھا۔ یہ مرد دوسروں کے لیے خود غرض ہو سکتا تھا مگر اپنوں کے لیے نہیں تھا، اور عنایہ پاشا کے لیے کسی کے لیے اپنوں میں نہ آتی تھی، اس لیے سامنے بیٹھے مرد سے کوئی شکوہ کوئی گلہ بنتا ہی نہ تھا۔ عنایہ بھی کیسا مسکرائی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے زہران خانزادہ کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ ابریش پاشا کا غرور اور مان ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی جو اسے اپنے پاس بیٹھے مرد پر تھا۔ غرور مان جب ٹوٹتے ہیں تو بڑا ہی درد ہوتا ہے۔ عنایہ پاشا کی روح خالی تھی، اس کی سماعتیں، اس کا رواں رواں کسی پکار کا منتظر۔ اس کی گردن میں پہنی چین جس میں گولڈ اور ہیروں سے مزین سوین لکھا ہوا تھا، وہ لاکٹ دل کو چھو رہا تھا۔ اسے سوین لفظ سے نفرت تھی، شدت سے نفرت، مگر لاکٹ دل کے قریب تھا۔ وہ لاکٹ اس وقت میز پر پڑا اپنی ناقدری پر رونے سے بچ گیا تھا۔ وہ چپکے سے اسی مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ اس راز سے وہ عالیشان مرد آج بھی ناواقف تھا۔ سوین لفظ سے نفرت کرنے والی اس کے دیے ہوئے گفٹ کو آج بھی سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر دیکھتی رہی۔ کیا پتہ وہ اپنی ہی بہن کو نظر نہ لگا بیٹھے۔ جو خود کے پاس نہ ہو انسان حاسد ہو ہی جاتا ہے۔ اسے حاسد نہیں بننا تھا، بن بھی جاتی تو اپنی ہی بہن کو کیسے نظر لگاتی۔ عنایہ تمہیں درخشئی خانزادہ پر لعنت بھیج دینی چاہیے۔ اس بچے کے بعد تم خلا کا کیس دائر کرو گی اس پر۔ ابریش پاشا کی بات پر زہران خانزادہ کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں میں تعسف مزید بڑھ گیا تھا۔ زہران خانزادہ ابھی بھی درخشئی کی سائیڈ پر کھڑا تھا۔ یہ مرد بھی نہ اپنی ذات کے مردوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ عنایہ نے مٹھیاں دبوچتے خود پر قابو پایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جو تم نے بتایا کہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ جی دوسرا نکاح، ابریش نے سلگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عنایہ نے زہران کو دیکھتے ایک لفظ پر زور دیا۔ زہران خانزادہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا وہ عیاش خان ہے، وہ ایک نمبر کا دھوکے باز، دوغلا، 2 نمبر ایس پی ہے۔ ابریش خان غصے سے بولی۔ عنایہ نے اب کی بار پانی کا گلاس زہران کی طرف بڑھایا۔ اسے کھانسی کا دورہ نہ پڑے پہلے ہی حفاظتی اقدام کیا تھا۔ وہ خفت زدہ سا پانی کا گلاس تھام گیا تھا، دل ہی دل میں اپنی بیوی اور سالی کے شر سے پناہ مانگی تھی۔ میں اپنے بچے پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی، اسے بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے اس بات کا، اس لیے آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گی۔ وہ منت بھرے انداز میں ابریش کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ اس بچے کا باپ ہے عنایہ، یہ تم کیسے کر سکتی ہو اس کے ساتھ؟ زہران خانزادہ آگے کو ہوتے ہوئے بولا۔
مطلب کیا ہے تمہارا مسٹر خانزادہ؟ وہ نکاح پر نکاح کرے، وہ غلط نہیں ہے کیا؟ میری بہن کو اس نے دھوکہ دیا، یہ غلط نہیں ہے۔ تم درخزئی خانزادہ کی بے وفائی کو جسٹیفائی کر سکتے ہو تو کرو، میں دیکھتی ہوں کن لفظوں سے کرتے ہو۔ ابریش نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ اتنے عرصے بعد ابریش آپ سے تم پر آئی تھی۔ زہران خانزادہ اپنے دونوں لب بھیج گیا تھا۔ جب ان دونوں میں جھگڑا یا تناؤ ہوتا، وجہ اس کی سسرالی رشتہ دار بنتے تھے۔ میں اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنی اولاد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی تم مرد نکاح پر نکاح کرو، دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑے اڑو اتراؤ، ہم عورتیں تمہارے لیے بچے پیدا کریں۔ وہ بھر بھر جلتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ درخزائی نے جو کیا اس کا قصور میرے سر پر ڈال دو۔ میں ایسا نہیں ہوں، تم اچھی طرح جانتی ہو، ون وومن ہوں میں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دینے پر مجبور تھا، جانتا تھا اب سانس لینے پر پابندی لگائے گی، ابریش پاشا کی انسیکیورٹیز بڑھ جائیں گی۔ تم نے کبھی دوسری عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا؟ میں خود کو اور بالاج کو آگ لگا دوں گی۔ میں ایسا کر سکتی ہوں، کوئی ڈاؤٹ مت رکھنا کہ میں عام عورتوں جیسی ہوں، اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گی۔ وہ ایک دم خرائی تھی۔ زہران خانزادہ نے دل ہی دل میں درخزئی کو گالیاں دی تھی۔ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، اپنی آگ میں وہ اسے بھی جھونک چکا تھا۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، بے فکر رہو تم۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، ہمت ہی نہیں تمہاری، تم ابھی مجھے جانتے نہیں۔ اب کی بار زہران کے لب بھیجتے، اپنی گردن پر لپٹا مفرل اتارتے صوفے پر اچھالا۔ ایویں ہی پھندا لگا ہوا، پھندا لگانے کے لیے اس کی بیوی کافی تھی۔ تم نے بنا سوچے سمجھے انایا کا نکاح کر دیا۔ تم نے کہا تھا تمہارے لیے انایا اور عبیر ایک جیسی ہیں۔ یہ سب عبیر کے ساتھ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ عبیر کو بیچ میں مت لاؤ ابریش۔ زہران نے وارن کرتے نگاہوں سے ابریش کو دیکھا۔ ابریش زہران کی تصویر نگاہوں پر بپھر گئی تھی۔ کیوں نہ لاؤں درمیان میں عبیر کو؟ اپنی بات اپنی بہن پر آئی تو تمہارے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ میری بہن کا کیا جو اس کے ساتھ ہوا، اس کا انصاف تم کیسے کرو گے؟ غم و غصے سے ابریش کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ ٹون نیچے کرو۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتے ابریش کے قریب ہوا۔ میری بیوی ہو تم، میرے بیٹے کی ماں، بے حد محبت تم بھی کرتا ہوں تم سے۔ کمرے میں میرے کپڑے پھاڑو برداشت کر لوں گا، اور کرتا بھی ہوں، مگر یوں سرے عام نہیں، ہاں؟ اس لیے آواز آہستہ۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ انایا لب کاٹتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی وجہ سے لڑ رہے تھے۔ وہ خفت زدہ سی بیٹھی تھی۔ دیکھ لی تمہاری محبت، تم سب ایک جیسے ہو، تم درخزئی، ارحام، افسند، شہرام اور یہاں تک کہ سمیع اللہ خان بھی، تم سب ایک جیسے ہو۔ اب کی بار آواز آہستہ تھی مگر ٹون وہی۔ زہران خانزادہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے خاندان کے ہر فرد کو ہر مدے میں گھسیٹنا فرض سمجھتی تھی، حتیٰ کہ ان دونوں کا خاندان ایک ہی تھا۔ مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا، تم بھی درخزئی خانزادہ جیسا کچھ کرو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تم نے ایسا کچھ کیا بھی تو؟ ابریش کی آواز اب بھیگ گئی تھی۔ زہران خانزادہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ جب سے اسے درخزئی کے خانزادہ کے بارے میں پتہ چلا تھا، وہ یوں ہی اس کا جینا حرام کیے ہوئے تھی۔ ڈھیر ساری شاپنگ، مہنگے گفٹس، وقت بہ وقت ڈھیروں آبسیشنز، کچھ بھی کام نہیں آیا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے یوں ہی وارن کر رہی ہوتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس کے فونز تک چیک کر رہی تھی۔ ہر کال، ہر میسج پر اس کا شک بڑھ جاتا تھا۔ موبائل تک اس نے آف کر لیا تھا، مگر مجال ہے اسے ذرا سا سکون ملا ہو۔ آئی کانٹ بلیو، درخزئی خانزادہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میری بہن میں کس چیز کی کمی تھی آخر؟ اب وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ زہران خانزادہ نے بیچارگی سے سر اٹھاتے انایا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی نگاہیں چرا گئی تھی۔ مقابل اس کا مجرم تھا، پھر بھی اسے زہران پر ترس آیا تھا۔ میری بہن کو تم دونوں نے مل کر برباد کر دیا، میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ شدت گریہ سے زور زور سے رو رہی تھی۔ معاف نہ کرنا، یوں ہی کرتے رہنا، ہر جگہ ہر وقت مجھے یوں ہی ذلیل کرتی رہنا۔ زہران خانزادہ لفظ چباتے صوفے سے کھڑا ہوا، اپنا موبائل میز سے اٹھایا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابریش صوفے سے ٹیک لگائے لب کاٹنے لگی، آنکھیں خطرناک حد تک گلابی ہونے لگیں۔ آپ میری وجہ سے اپنا ریلیشن شپ کیوں خراب کر رہی ہیں؟ انایا اپنی جگہ سے اٹھ کر ابریش کے قریب آن بیٹھی تھی۔ تم بہن ہو میری، تمہارا دکھ مجھے مار رہا ہے۔ زہران میری تکلیف کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی،
آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ تم مجھ سے بتاؤ، اس کی جگہ عبیر ہوتی کیا وہ یوں ہی کرتا؟ ابریش کی آواز مزید شدت گریہ سے بھیگی۔ خدا نہ کرے میری جگہ کوئی اور ہو، عنایا زخمی سا بولی تھی۔ ابریش کے بہتے آنسوؤں میں مزید روانی آتی گئی۔ درخت سے انہیں جو کھویا ہے اس کے لیے وہ بہت پچھتائے گا، دیکھنا اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ بے اختیار ابریش کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا اس پر نظر رکھو۔ عنایا ابریش کے سوالوں پر گلاس پن پر اپنی نگاہیں جما گئی تھی۔ پتہ نہیں کب کیسے کیا ہو گیا، وہ بے وفا سے بے وفا ہوتا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مجھے برباد کرتا چلا گیا اور میں برباد ہوتی چلی گئی۔ وہ کرب سے بولتے صوفے سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لو ملالہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ قتل کرنے کے لیے خنجر کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ لفظوں سے قتل کرتا چلا گیا اور وہ ہوتی چلی گئی تھی۔ زران خان زادہ ہوٹل کی لابی میں الگ تھلگ گوشے میں کھڑا باہر کی سردی رات کو دیکھ رہا تھا۔ نقوش بے انتہا سرخ تھے، وہ لب بھیجے ہوئے تھا۔ درخزئی نے پہلے نکاح کر رکھا تھا، یہ اسے تو دور کی بات ارحم خان زادہ کو بھی نہیں پتا تھا۔ ان دونوں کو بہت عرصے بعد ملالہ اور درخزئی کے نکاح کا پتہ چلا تھا۔ وہ اس وقت درخزئی کو لعن طعن کے علاوہ کیا ہی کر سکتا تھا؟ وہ بھی مسکرا کر لعن طعن سنتا رہا، مجالے کو جسٹیفیکیشن دی ہو۔ اسے عنایا اور ابریش کو یہ سب بتانے سے منع کرتا رہا۔ وہ کوفت زدہ جھنجھلایا سا کھڑا تھا۔ ابریش کی مزید الزام تراشیاں وہ سہن نہیں کر سکتا تھا۔ خون اب بوائلنگ پوائنٹ پر آ چڑھنے لگا تھا۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ اپنے سامنے عنایا کو کھڑا دیکھ کر مزید سنجیدہ ہوا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا عنایا، نہ میں نے درخزئی کے ایکٹ کو جسٹیفائیڈ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا ہی میں یہ نکاح کبھی نہ کرتا۔ زران خان زادہ نے دھیمی لہجے میں وضاحت دی۔ آپ پھر بھی میرا نکاح کرتے بھائی۔ وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ عنایا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ ایک دم جھنجھلا گیا تھا۔ بھائی میں پھر کسے غلط سمجھوں؟ بتائیں مجھے۔ درخزئی خانزادہ کے پاس اپنے ہر ایکٹ کی وضاحت ہے۔ مجھے وہ معذرتی اور دلیل کے ساتھ 100 صفحے دے سکتا ہے، مگر آپ بتائیں کیا میرا دل مطمئن ہو سکتا ہے؟ وہ سراپا سوال تھی۔ ہمیشہ اس نے یہی کہا وہ صرف میرا ہے، میں اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوں، مگر ہوتا ہے کیا؟ وہ مجھے اپنی حویلی لے جا کر اپنی ایک عدد خوبصورت بیوی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ ہے تمہاری سوتن، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ میری بیوی رہے گی۔ اس کے لیے بھی اتنا کنسرن رہوں گا جتنا تمہارے لیے رہتا ہوں، کیونکہ یہ میری غیرت ہے، میری بیوی۔ اس کے قریب نہیں جاؤں گا مگر یہ ساری زندگی میری بیوی رہے گی۔ وہ زخمی سا ہنسی تھی۔ زران خان زادہ اپنی پچھلی گردن سہلانے لگا۔ اندر بیوی نے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا تھا، باہر سالی نے کھڑا کر دیا تھا۔ ٹورنٹو کی سر لیک میں وہ ڈبکیاں لگا کر مر جانا چاہتا تھا۔ کیوں کرتی برداشت میں یہ سب کچھ؟ کیوں رہتی میں اس کے ساتھ؟ بتاؤں کیوں؟ کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ جب وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہاں عیاشیاں کر رہا ہے، وہ اپنی 8واں مہینہ تھا اس کا۔ پھولتی سانسوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ زیادہ بولنے سے ہانپ جاتی تھی۔ سوری، دوسری نہیں، اپنی پہلی بیوی کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہے۔ وہ خود استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ غرور کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ درخزئی کی زندگی میں آئی بھی تو دوسری عورت تھی، اس مرد نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ عنایا پاشا کا غرور پاش ہو گیا تھا۔ اس کے مسئلے ہوں گے عنایا، وہ ایسا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اگر اس نے نکاح کر رکھا تھا؟ بھائی آپ مارے صدمے کے اس کے لبوں سے لفظ نہ نکل سکے تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ جب وہ کہہ رہا ہے وہ اپنی ہی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، ورنہ مرد نکاح پر نکاح کرتے پھرتے ہیں، گھر آخرکار عورت کو ہی بچانا پڑتا ہے۔ میری جگہ، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری جگہ عبیر بھی ہوتی آپ کیوں ہی کرتے؟ ہاں یوں ہی کرتا، یہی کہتا، مگر جو تم کر رہی ہو یہ عبیر کبھی نہ کرتی، اس کا ساتھ نہ دیتا۔ عنایا اس کی باتوں پر اسے شدید نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ آپ اس کا ساتھ نہ دیتے مگر اس کے ساتھ تو ضرور کھڑے ہوتے نا، کرب سے بولتے عنایا کی آنکھوں سے بہتے رخساروں پر آنسو گرنے لگے تھے۔ ہوٹل کے اس ایریا میں گھمگیر خاموشی چھائی تھی، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ وہ کرب سے زران خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک باپ سے اس کا بچہ چھین رہی ہو، تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے؟ زران خان زادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، مگر میرے پاس آپشن نہیں تھا، مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ اس کی آواز روند گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان مجبور ہو، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہتا۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا، بھائی
مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ ان دا اینڈ آل مین ٹرن آؤٹ دا سیم۔ وہ زران خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تلخی سے بولی، اپنے گالوں پر بہتے آنسو اس نے بے دردی سے صاف کیے۔ اب اسے کسی کے سامنے بھی ایک آنسو نہیں بہانا تھا۔ دین اسٹاپ چوزنگ دم۔ وہ زہر خندہ سرگوشی میں مسکرایا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا مسز درخزئی خانزادہ۔ عورت کو ہمیشہ ایک مرد کی ضرورت رہتی ہے، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، وہ مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اسے دنیا کے ہر مرد سے لڑنا پڑے گا۔ عنایا اس سیلف آبسیسڈ مرد کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک تعصب، ایک ملال آیا اور گزر گیا۔ اسے اس مرد اور اس جیسے ہر مرد سے یہی امید تھی۔ وہ اسے شاکڈ سے نکالتا جا رہا تھا۔ تم نے بھاگنا ہی تھا تو بھاگ کر میرے پاس آتی، آہل کے پاس جاتی، یہاں اس 2 ٹکے کے کامل جہانگیر کے پاس کیوں آئی؟ وہ سرخ چہرہ لیے غرایا تھا۔ میں کامل کے پاس نہیں آئی بھائی، میں جاب کرتی ہوں۔ وہ ایک بہت بڑا کنٹریکٹر ہے، ڈیفرنٹ پروجیکٹ لیتا ہے، آپ جانتے تو ہیں۔ عنایا کی آواز غم و غصے سے دب کر رہ گئی تھی۔ ہی از جسٹ اے کومنٹ ود دا منی۔ وہ غصے سے بیلتے گلاس ونڈو پر مکہ مار گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عنایا نے درشتگی سے پوچھا۔ یہی کہ تم نے بہت کچھ غلط کیا ہے، تم ہمارے خاندان کی ہو، مجھے یہ سب پسند نہیں آیا، تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری غیرت کا یہ حال ہے تو درخزئی کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا مسٹر خانزادہ؟ مجھے بھی تو پتہ چلے ذرا۔ ابریش کی آواز پر وہ لب بھیج گیا تھا، چہرے کے نقوش سخت ہوئے، مڑتے ہوئے خونخوار نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اس کے روبرو کھڑے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گئی تھی۔ تمہاری غیرت کیا کہتی ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ زران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ یہ اگر تم کرتی تو تب بتاتا۔ وہ جواباً برفیلا سے مسکرایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کرتی؟ ابریش چہرہ نیچے کی ہنسی تھی۔ وہ زران خانزادہ کے مزید قریب ہوئی تھی۔ خدا کی قسم، میں عنایا کی جگہ ہوتی تو تمہاری جان لے کر بھاگتی۔ وہ غرائی تھی۔ یہ غرور، یہ تنتنا، یہ مان، سب کچھ تمہیں دیا مسز ابریش، ایک مرد کا دیا ہوا غرور ہے یہ، یعنی ایک شوہر کا، ورنہ مجھے کچھ بھی کرنے سے تم نہیں روک سکتی۔ اگر مجھے بے وفائی کرنی ہوئی، تم اور تمہاری دھمکیاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ زران خانزادہ کی بات پر ابریش کی آنکھیں گلابی ہوئی تھی، لبوں پر تلخ مسکراہٹ بڑھتی گئی۔ یہ غرور، یہ مان، یہ تنتنا تم نے نہیں، مجھے ایک ماں ہونے پر ملا ہے، تمہارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم اندر سے وہی ہو جو تم اس وقت باہر سے نظر آ رہے ہو۔ وہ اس کے سینے پر انگلی بجاتے مسکرائی تھی۔ کیا ہوں میں؟ وہ ابریش کا بازو سختی سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مغرور، خود غرض، سنکی، اجٹ گوار، وہ دانت پر جمائے غرائی تھی۔ عنایا گہرے گہرے سانس لیتی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دونوں اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے مد مقابل آن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تو نہیں چاہتا اس نے۔ ہفتے مسکراتے جوڑے کی خوشیوں کو اس کی بد نصیبی بھی کھا گئی۔ ان میں سے ایک بھی خوبی مجھ میں ہوتی، میں تم یوں میرے سامنے کھڑی نہ ہوتی، یوں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہاری بہن کی ایک کال پر تمہارے لیے یہاں نہ آیا ہوتا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اپنا ہر کام دھندا چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوں، تمہارے ذرا ذرا سے موڈ کے حساب سے میں چلتا ہوں، تمہارا منہ نہ بھی بنے، اپنا موبائل تک آف کیے بیٹھا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جٹ گوار مرد؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ اپنی گرفت ابریش کے بازو پر سخت کرتا جا رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، تم ایسے ہی ہو۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے لگی، جس سے وہ مزید سختی سے جکڑ گیا۔ تو میں ڈھیروں شاپنگ کروا رہا ہوں، مہنگے مہنگے گفٹس دے رہا ہوں، کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ۔ تم ہو کہ میرے سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ دانت پر دانت جمائے ابریش کو اپنے مزید قریب کیا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، وہ درد سے بلبلائی تھی۔ 1 ہفتے سے تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے تانے مارنا فرض سمجھتی ہو۔ پچھلے 1 ہفتے سے تمہارا بات بات پر رونا برداشت کر رہا ہوں، مجھ سے تو لاپرواہ ہو ہی۔ اب میرے بیٹے تک کو تم نے میڈ پر چھوڑا ہوا ہے، اور اس سب میں غلطی میری ہے، تمہارے ناز نخرے اٹھانے میں۔ میں اتنا پاگل ہو چکا ہوں، پاکستان سے میڈ تک ساتھ لایا ہوں تاکہ میری بیوی کو یہاں آ کر بھی کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو، تھوک کر چاٹنے والے مردوں میں سے ہو پھر تو تم۔ ابریش، وہ اپنا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھا گیا تھا۔ عنایا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہیں بچھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی، پیٹ کے نچلے حصے پر دباؤ پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابریش زہران کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوا میں معلق اپنے پیٹ کی ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا تھا۔
بند مٹھی کی کڑکڑاہٹ بخوبی سنائی دی تھی۔ اٹھاؤ ہاتھ، مرد بنو تم، رک کیوں گئے؟ مارو مجھے جیسے پہلے مارتے تھے۔ وہ اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ وہ اسے یوں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ جتنی محبت وہ اس سے کرتا تھا وہ یقین ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ پہلے کب مارا تمہیں؟ ہاں، میرے 1-2 تھپڑوں پر تم اپنی بہن کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں تمہیں باندھ باندھ کر مارتا ہوں۔ وہ غصے سے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ 1 تھپڑ اور یا 1000 تھپڑ مسٹر خانزادہ، جسے جیسا لگتا ہے اس سے پوچھو۔ پھر اپنے ہی شوہر سے کھانا کیسا لگتا ہے؟ تم اس اذیت سے کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جیسے تم بیویاں 2 منٹوں میں کسی کے سامنے بھی شوہر کے کپڑے اتار کر رکھ دیتی ہو، ہمیں ننگا کر کے رکھ دیتی ہو، اس اذیت سے تم بھی کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتی۔ دو بدو جواب دیتے وہ طنزیاں ہنسا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم مسٹر خانزادہ؟ میری بہن غلط ہے؟ میری بہن کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ وہ درخزئی خانزادہ دودھ کا دھلا ہے، ابریش دبی آواز میں چیخی تھی۔ ایسا میں نے کچھ نہیں کہا۔ جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہی ہو وہ ایکٹ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ پرائی آگ میں کود کر تم اپنا ہی گھر خراب کر رہی ہو، سمجھی تم؟ وہ اسے خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ ابریش بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ گھر خراب کر رہی ہوں میں؟ وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کرتے شاکڈ بھی تھی۔ آنکھیں شدت گریا سے گلابی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا میرا گھر بہت ہی مضبوط ہے مسٹر خانزادہ، کچھ بھی ہو جائے اسے ایک آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ تم مجھے میرا گھر خراب ہونے کے ڈراوے دے رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاران خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے جھنجھلا سا گیا تھا۔ میری جان کیوں عذاب کی ہوئی ہے تم نے؟ کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے؟ خود کو سولی پر لٹکا لوں یا پھر میں چھت سے ہی کود جاؤں؟ زہر کھا لوں یا پھر؟ بتاؤ مجھے۔ مجھے کیا پتا تھا اس سالے بے غیرت نے پہلے سے نکاح کر رکھا ہوگا۔ 2 بیویاں کر کے مزے بھی اس نے لیے اور عذاب میں مجھے جھونک دیا۔ وہ درشتگی سے بولتے گلاس ونڈو پر مکہ مار گیا۔ ابریش کی رنگت فاق ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ درخزئی نے پہلے سے نکاح کر رکھا تھا؟ یعنی اس نے انایا کے بعد نہیں، پہلے نکاح کیا تھا؟ وہ اب انایا کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جو پہلو میں اٹھتا درد برداشت کر کے ابریش کو دیکھ رہی تھی۔ زاران خانزادہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ابریش نڈھال سی صوفے پر گر گئی تھی، اپنا سر ہاتھوں میں تھامے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ زاران جتنی گندی گالیاں نکال سکتا تھا درخزئی کو نکال رہا تھا۔ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہم لوگوں کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ کیوں کیا مسٹر خانزادہ؟ کیوں؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میری بہن کو تم نے کس بات کی اتنی بڑی سزا دی ہے؟ وہ گردن اٹھائے روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ابریش خانزادہ کے سامنے زاران خانزادہ بیٹھتے ہوئے صوفے پہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تم نے مجھے میری بہن کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اور اوپر سے تم یوں کر رہے ہو، میری بہن کے سامنے کہہ رہے ہو 2 عورتوں کے ساتھ مزے کرتا رہا۔ وہ اس کے ہاتھ بری طرح سے جھٹک گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، جو کچھ کیا اس درخزئی خانزادہ نے کیا۔ تم دونوں بہنوں نے میری عدالت کیوں لگائی ہوئی ہے؟ میں نے تو دوسرا نکاح نہیں کیا جو تم لوگ مجھے یوں ذلیل کر رہے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ ابریش خانزادہ سر ہاتھوں میں گرائے روتی رہی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کا سکون نہیں تھا اس کے پاس۔ میری بہن کی بربادی میں تمہارا پورا ہاتھ ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، سمجھ آئی؟ وہ ہاتھوں میں سر اٹھاتے ہوئے غرائی تھی۔ جانتی ہو انایا اور ابیر میں کیا فرق ہے؟ وہ دونوں ہاتھ باہم پھنساتے ہوئے آگے کو ہوا۔ ابریش کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری بہن تباہ و برباد ہو جاتی، کبھی بھی مجھ پر الزام نہ دھرتی۔ تم نے ہمیشہ ہر قصور میرے کھاتے میں ڈالا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جو کچھ میں نے تمہارے رشتہ داروں کے لیے کیا ہے۔ زاران ملال سے مسکرایا تھا۔ ابریش جواباً زخمی سا ہنسنے لگی تھی۔ افسوس ہے مجھے تمہاری زندگی میں واپس آنے کا، کاش میں تمہاری زندگی میں کبھی واپس ہی نہ آئی ہوتی۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ زاران مٹھیاں بھیچے اسے دیکھتا رہا۔ پتہ ہے تمہارا اصل قصور کیا ہے مسٹر خانزادہ؟ تم اپنی غلطی نہیں مان رہے، تم غلط ہو کر بھی خود کو غلط نہیں کہہ پا رہے۔ تمہاری میل ایگو تمہیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ وہ اس کی ہر بات کو کڑوے گھونٹ کی طرح پی رہا تھا۔ چلو میں مان لیتا ہوں میں غلط ہے، درخزئی نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا، اب اس سب سے کیا ہو جائے گا؟ میں زبردستی اس کی بیوی کو طلاق دلوانے سے تو رہا۔ زاران نے ابریش کی آنکھوں میں گاڑے سوال کیا۔ تم غلط کو غلط کہہ دو، یہی بہت بڑی بات ہے، اور کیا ہی کر سکو گے تم؟ وہ طنزیاً مسکرائی تھی۔ یہی لہجہ، یہی ٹون مجھے غلط کو غلط نہیں کہنے دے رہی۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رنگت اس کی تانبے کی مانند
سرخ تھی۔ میرا ایک آخری سوال ہے مسٹر خانزادہ، وہ آگے کو ہوئی، زاران کی آنکھوں میں دیکھا۔ گھر عورت ہی بچاتی ہے تو تم مرد گھر بچانے والی عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ امریکن پلیٹ ہی لڑکیاں کیوں پسند آتی ہیں تم خانزادوں کو؟ زاران نے منہ پر ہاتھ پھیرتے رگوں میں بھڑکتے خون پر بامشکل قابو پایا تھا۔ جنگل میں اگنے والے پھول جیسے بھی ہوں لان میں نہیں اگا سکتے۔ اس طرح سے عورت تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چل سکتی۔ جنگل کا پھول جنگل کے آگے کا لان کا پھول لان میں ہی آگے آئے گا۔ وہ زہر خندق لہجے میں مسکرائی۔ جنگل کے پھول سے تو نہیں، ہاں مگر جنگل کے کانٹوں سے میں اپنا پورا لان سجا چکا ہوں، اب پچھتا بھی رہا ہوں۔ یہاں کے پھولوں سے ہی کام چلا لیتا۔ میرے لیے پلوشہ ہی سب سے بیسٹ آپشن تھی۔ کم از کم میری عزت تو کرتی وہ اپنی بات مکمل کرتے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ابرش تحر زدہ انداز میں بیٹھی رہی تھی، دھواں چہرے کے ساتھ، وجود میں جلتے بھانبڑوں کے ساتھ۔ وہ لمحوں میں دہکتا انگارہ بن گئی تھی۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے انایا؟ سنا تم نے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ انایا نے اپنے لب بھینچ کر لبوں میں دبائے تھے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ میرے سامنے پلوشہ کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ اس کا ایک بیٹا ہے، یہ ابھی بھی دوسری شادی کا سوچ سکتا ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ ہذیانی ہوئی تھی۔ آہ! انایا کی چیخ فلک شگاف چیخ پر ابرش اس پر جھکی۔ آپ ہی کچھ کرو ورنہ میں درد سے ہی مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی، وجود پسینے سے تر تھا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ زاران ابرش انایا کی حالت دیکھتے ہوئے چیخی تھی۔ ابھی تو 8واں مہینہ چل رہا تھا اور یہ درد، یہ کیسے؟ ابرش بری طرح کانپنے لگی تھی۔ انایا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ ہی، خدا کے لیے اسے بچا لینا۔ وہ ابرش کا ہاتھ پکڑے التجائیں کر رہی تھی۔ ٹورنٹو کے ہاسپٹل میں اسٹریچر پر لیٹے وہ جیسے مرنے کے قریب تھی۔ ابھی اس کے بچے کے آنے میں وقت تھا، 8ویں مہینے میں کیسے؟ اس کا بچہ نہ بچا تو؟ درد سے زیادہ یہ اذیتناک سوچیں اسے مار رہی تھی۔ ابرش روتے ہوئے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا۔ ابرش دیوار سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا زاران سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ابرش کی طرف بڑھا، اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا۔ میرے قریب مت آنا مسٹر خانزادہ، اپنے بچے کو لے کر میں امریکہ چلی جاؤں گی۔ کر لینا تم اس پلوشہ سے شادی۔ وہ اسے اپنے قریب آنے سے روک چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر میرا بچہ تم کسی بھی قیمت پر ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ تمہاری ٹکٹ میں خود کرواؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابرش دیوار میں سمائے رو دی تھی۔ ماما، بابا! وہ گیٹ کھٹکھٹاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گیٹ کھٹکھٹاتے ہی جا رہی تھی۔ 2 مضبوط مرد وہیں کھڑے کھڑے رو پڑا تھا۔ وہ اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ وہ پلٹی نہ تھی۔ وہ ابھی بھی روتے ہوئے گیٹ دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی۔ شاہویر کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کی تھکان اتر آئی تھی۔ ایک لمحہ، اسے صرف ایک لمحہ اس کے پلٹنے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ ایک لمحہ صدیوں پر بھاری ہونے لگا۔ وہ جیسے ہر منظر سے غائب تھا۔ عائش کیوں اجنبی بن کر کھڑی تھی آخر؟ بامبا، پاپا، ازلان، آپ لوگ ہو صرف میرے، اور کوئی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، وہ رونے ہی رہی تھی۔ وہ اسے اپنے لفظوں سے پرایا کر رہی تھی، مگر کیوں؟ شاہویر ملک کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ عائش! اس نے نم آواز میں پکارا۔ عائش ملک کی ہچکیاں بڑھتی گئی، وہ روتی رہی۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ ہی نہ پا رہا تھا۔ عائش ملک اسے پتھر کا کر چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ بیچ میں وہ سنگلاخ پہاڑ تھے، نہ کوئی زاویار خانزادہ تھا، مگر وہ حیران تھا اس نے اتنے زمانے عائش ملک کو دیکھے بغیر گزار دیے۔ یہ ناممکنات میں سے تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روتی رہی۔ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ پہلا شکوہ لبوں سے نکلا۔ وہ اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ سر کو جھکائے وہ معذرت کرتا۔ صرف ایک عاشق تھا، اس کے محبوب کو جو گلے تھے، شکوے تھے، وہ سب جائز تھے۔ وہ حق پر تھی یوں شکوے کرتی ہوئی۔ انتظار رہا، مگر اب اس شہزادی کو اپنے شہزادے کی ضرورت نہیں۔ ہر معذرت رد کر دی گئی تھی۔ بنا سر قلم کیے وہ اس کی جان نکال چکی تھی۔ اس کا دل نکالتی وہ رخ پلٹ گئی تھی۔ اپنا کہہ کر بھی وہ اسے غیر کر گئی تھی۔ دروازہ کھولو! وہ چیخ رہی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں۔ وہ کھڑے ہوتے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب کوئی نہیں آیا؟ عائش ملک کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ آ جائے گا، وہ مجھے واپس لینے آ جائے گا۔ عائش کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔
وہ زاویار خانزادہ کے خوف سے دوبارہ کانپنے لگی تھی۔ جب شہزادی اتنی بہادر ہو چکی ہے تو یہ ڈر خوف کیسا؟ شہزادی کو اپنے شہزادے کی ضرورت نہیں تو شہزادی کیوں ڈر رہی ہے جیسے کوئی کنیز ہو؟ شہزادی پر یہ سب کچھ نہیں جچتا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو چادر سے صاف کیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے غرائی تھی۔ کود کر وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ لکڑی کے دونوں دروازے کھولتی اندر داخل ہوئی تو پھر دوبارہ سے وہ چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ اس کی ہذیانی چیخیں چاروں طرف گونجنے لگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ چارپائی کے گرم بستر پر بیٹھی آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، بازوں پر بینڈیج ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا۔ التمش خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے تو بند آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ کل سے یوں ہی بات بات پر یہ آنکھیں بہہ رہی تھی۔ وہ عقیدت سے ان موتیوں کو اپنے لبوں پر چن لیتا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے میں؟ وہ اس کے قریب ہوا، گھمگیر سمگوشی کی۔ کیا؟ زمر خان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے گرد دیوار پر رکھ گیا تھا۔ میری تہجد میں مانگی گئی دعائیں قبول ہو گئیں۔ وہ اس کے جھکتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا، لب اس کی گردن کو نرمی سے چومتے گئے۔ وہ اب اپنا سر اس کے سینے پر رکھ گیا تھا۔ کون سی دعائیں؟ زمر کی آواز زکام زدہ تھی۔ یہی کہ آپ صرف میری ہو جائیں، آپ کا کوئی بھی نہ رہے، آپ ہمیشہ مجھ میں ہی قید ہو جائیں، آپ جدھر بھی دیکھیں آپ کو صرف اور صرف التمش خانزادہ نظر آئے۔ ایسے ہی آپ نے کل سے خود کو ہلکان کیا ہوا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی ضرورت ہے کیا؟ وہ نرمی سے کہتے اس کا چہرہ تھام گیا تھا۔ کیسے ارتضائی کر سکتا ہے؟ مجھ میں تو اس کی جان بستی تھی، بے حد محبت کرتا تھا وہ مجھ سے۔ وہ کل سے ہزاروں بار یہ سوال کر چکی تھی، کہا نا میری دعائیں۔ میں بچی نہیں ہوں جو تم یہ مجھے بہلاؤ گے تو بہل جاؤں گی۔ سچ تو یہ ہے میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، میرے بھائی میرے نہیں، میرے مورے اور بابا کو میری فکر ہی نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ہذیانی چیخی تھی۔ نہیں کرتے، فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے لیے۔ آپ مٹی ڈالیں اپنے ہر رشتے پر، ملائمت بھرے لہجے میں بولتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ کل سے وہ اسے بہلا رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یوں ہی بھر جاتی تھی، کبھی اونچا اونچا روتی، کبھی چیخنے لگ جاتی۔ وہ جانتا تھا وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، وہ اسے جوڑنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا پتا اپنے کیا ہوتے ہیں؟ تمہارا کوئی سگا تو نہیں؟ ساری عمر ستیلے رشتوں میں گزار دی، وہ بھی وہ رشتے جن کے ساتھ خون تک کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ زخمی لہجے میں بولتے اسے بھی زخمی کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ہر کڑوی کسیلی باتیں سن رہا تھا، سہ رہا تھا۔ آپ ہیں نا میری، آپ کو لگتا ہے مجھے کسی رشتے کی ضرورت ہے؟ میرا غرور، میرا مان، میری زندگی۔ جھکتے ہوئے اس کی کان کی لوگ کو لبوں سے کاٹا تھا۔ پیچھے ہٹو، مجھے اس وقت تم زہر لگ رہے ہو، تمہیں بھی مجھے چھوڑ دو جیسے سب کو نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ التمش خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کو کبھی چھوڑوں گا؟ میری زندگی، میری بیوی، میری عورت ہیں آپ، میری تو پوری دنیا آپ پر واری۔ وہ مخمور سرگوشی کر گیا، آنکھوں میں جذبوں کا حیران خیز سمندر تھا۔ پوری دنیا میں ہے کیا تمہارے پاس؟ یہ مٹی اور پتھر کا گھر اور باہر کھڑی وہ کھٹارا۔ وہ تلخی سے بولتے آنکھیں موند گئی تھی۔ التمش کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ضبط کی انتہا پر تھا، جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر لب رکھے۔ میری پوری دنیا آپ ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن مگر آپ تو بے حد قیمتی ہیں۔ ایک نگاہ خود کو دیکھیں اور پھر اس گھر کو۔ میری ملکہ ہیں آپ کی موجودگی سے یہ گھر مجھے محل لگتا ہے۔ اتنا امیر بندہ ہوں میں، ایسے ہی انڈر اسٹیمیٹ کرتی رہتی ہیں۔ وہ کل سے مسکرا رہا تھا، اس لیے اب بھی مسکرایا تھا۔ جب تک مقابل زخمی تھی اسے ہی زخمی دل کے ساتھ مسکرانا تھا۔ ظالم محبوب ہو تو ہنس کر سہنا ہی آ ہی جاتا ہے، مگر میرے پاس کیا ہے التمش؟ میں تو اس کو گھر کو دیکھتی ہوں تو اپنا آپ ردی لگتا ہے۔ جھونپڑیوں میں ملکہ نہیں رہتی، فقیرنیاں رہتی ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں التمش، میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میں اب اسی گھر میں گل سڑ جاؤں گی۔ مجھے کبھی کوئی معاف نہیں کرے گا، مجھے میرا حق کوئی نہیں دے گا۔ ہر آس، ہر امید ختم ہو گئی۔ وہ اپنے گال پر تھپڑ مارتے رو رہی تھی۔ وہ مٹھیاں دبوچے اپنا گردن جھکائے ہوئے تھا۔ وہ خود کو پیٹتی ہی جا رہی تھی۔ التمش نے گردن اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کے گال پر اس کی اپنی انگلیوں کے بے دردِ نشان تھے۔
وہ اپنے گال سرخ کر چکی تھی۔ ایک پل کو التمش خانزادہ کا دل کیا کہ ایک زوردار تھپڑ وہ بھی لگا دے، مگر اس کے بازوں کا زخم دیکھتے خود پر قابو پائے بیٹھا رہا۔ آنکھیں خون آلود ہونے لگیں۔ سامنے بیٹھی عورت اس کی حد آزماتی تھی۔ حدیں جب ٹوٹتی تھیں تو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بینڈیج کر دوں آپ کی؟ وہ کہتے کھڑا ہوا۔ خبردار میرے قریب آئے، جان چھوڑ دو تم بھی میری۔ جب کسی کو میری پرواہ نہیں تو تم کون ہوتے ہو یہ ناٹک کرنے والے؟ وہ اپنے اندر کی تلخی کی ساری کڑواہٹ اس پر اتار رہی تھی، اور ترزا نے اس کے ساتھ جو کیا تھا سامنے کھڑے مرد پر ہی وہ اپنا غم و غصہ اتار سکتی تھی جو اتار رہی تھی۔ میں آپ کا بغیرت شوہر ہوں، بغیرت بھی اور ایک نمبر کا ڈھیٹ بھی۔ جوتے بھی مارے گی تو بھی برداشت کرنا میری مجبوری ہوگی۔ جو عورت خدا نے میری قسمت میں لکھی ہے وہ ایک نمبر کی خود پرست عورت ہے جسے صرف اور صرف اپنی پرواہ ہے۔ شور جائے بھاڑ میں، بلکہ شوہر تو آپ مجھے نے کبھی سمجھا ہی نہیں، 2 ٹکے کا گارڈ ہی سمجھتی ہیں ابھی تک۔ وہ چارپائی سے کھڑا ہوتے ہوئے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ 2 ٹکے کا گارڈ سمجھتی تو تمہیں کبھی اپنے قریب نہ آنے دیتی، تمہیں شوہر ہی سمجھتی ہوں، مگر تمہاری غریبی مفلسی مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ سامنے کھڑے مرد کو دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتی تو یہ گھر، یہ غربت آڑے آ جاتی۔ یہ مٹی کی دیواریں سے خود پر رشک بھی نہیں کرنے دیتی تھیں۔ تو کیا کروں؟ کون سے پہاڑ توڑوں جہاں سے خزانہ نکل آئے اور لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں؟ کہاں جا کر خود کو بیچ جاؤں؟ کون سا جوا کھیلوں جو مجھے کروڑ پتی بنا دے؟ کیا کروں میں؟ وہ بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ زمر خان اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پل اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جب بولا تو آواز بے حد آہستہ تھی۔ مجبور کرتی ہیں مجھے یوں کہ میں چیخوں چلاؤں، اتنی بڑی بڑی خواہشیں ہیں آپ کی، کہاں سے لاؤں؟ پراڈو جو آپ استعمال کرتی تھیں، کہاں سے کھڑی کروں 3 منزلہ عالی شان حویلی؟ کہاں سے لاؤں آپ کی خدمت کے لیے کنیزیں؟ ذرا سا بھی کم پر آپ راضی نہیں ہوتی؟ آواز بے حد مدھم تھی، زخمی تھی۔ ایسے کہاں دیکھ سکتا تھا وہ اسے؟ پیروں کے نیچے ہاتھ رکھتا ہوں آپ کے، مکئی کے رخصت ہونے کے بعد گھر کا ہر کام کرتا ہوں، جتنا بھی تھکا ہوا ہوں، ایک کپ چائے کا نہیں کہتا۔ جب باہر سے آؤں آپ مجھے یوں ہی بستر پر پڑی ملتی ہیں، نہ کبھی میرے اختیار ہوئیں، نہ کبھی ایک گلاس پانی کا بھی پوچھا۔ وہ کاٹدار مگر مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا، کیا پہن کر تمہارے لیے تیار ہوا کروں؟ وہ 2 ہزار کے سوٹ، اس کے بعد تم ہو اور یہ چرپائی جو رات رات بھر مجھے نوچتے رہتے ہو، وہ تو یاد نہیں آیا تمہیں؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ آواز آہستہ رکھیں، عورت ہیں، میرے گھر کی عورت کی آواز باہر جاتی اچھی نہیں لگتی۔ اس گھر کو آپ اپنا گھر بنائے زمر بی بی، میری بیوی ہیں آپ کے نزدیک نوچنا ہوگا میرے لیے میری محبت ہوتی ہے۔ وہ ابھی بھی متحمل سے بول رہا تھا، وہ زخمی تھی، رو رہی تھی۔ اس وقت سامنے بیٹھی عورت کو اس کی واقعی بہت ضرورت تھی۔ وہ اس وقت اس کے ساتھ کسی صورت جھگڑا نہیں کر سکتا تھا، اسے تنہا چھوڑ دیتا وہ رو رو کر خود کو ہی ہلکان کر دیتی۔ بیوی ہوں میں، وہ بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ ایک جیسے ہوتے ہو تم سب مرد، تیار نہیں ہوئی، چائے بنا کر نہیں دی، پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ غصہ آیا تو پچھلی ساری کسریں نکال دی۔ 1000 بیوی کی برائیاں گنوا لی، یہ سب تمہیں چبھتا ہے تو پھر مجھے کیوں باہوں میں لیے کہتے ہو کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں؟ تم تاعمر میری غلامی کرو گے؟ میں تمہیں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں، پھر میں کیوں تمہاری ہوس ہی سمجھوں گی نا، تو پھر میں کیوں تیار ہوں بتاؤ؟ رات کے اندھیرے میں اور صبح کی روشنی میں وہ آنکھیں بند کیے تلخی سے بول رہی تھی۔ وہ گردن رب کرتے لب بھیجے ہوئے تھا، گہرا سانس لیتے اس کی طرف بڑھا۔ آپ مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہیں زمر بی بی، مگر غصہ دلا دیتی ہیں تو اس لیے سب کچھ کہا۔ وہ اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ تمہاری ایسی محبت پر 100 بار ہی لعنت۔ وہ تکیے پر اپنا سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ التمش اپنی قمیض کے بٹن کھولتے خود پر قابو پا گیا۔ یہ عورت اسے کسی دن پاگل کر کے ہی چھوڑے گی، اسے یقین تھا۔ وہ اس کے پاس لیٹتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ فی الوقت مروت بھرنی ہی تھی۔ اگر زمر خان کا بھرم تھا وہ اسے کچھ بھی کہہ کر ناراض نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ بھرم تعمر اسے ہی رکھنا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس وقت تمہیں میرا خیال رکھنا چاہیے۔ تم ہو کہ مجھ پر چیخ رہے تھے،
وہ اس کی طرف رخ کیے رو پڑی تھی۔ محبوب سر پر بٹھانے والا ہو تو نازک مزاجی آ ہی جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں چلاؤں گا۔ وہ نرمی سے بولتے اس پر جھکتے اس کے لبوں کو نرمی سے چومنے لگا۔ پیچھے ہو جاؤ، مجھے گولی لگی ہے، وہ زخمی سے لہجے میں بولی۔ مجھے خدمت کا موقع دیں، آپ کے زخم پر آنچ نہیں آئے گی، مکمل سکون دوں گا آپ کو، سب بھول جائیں گی۔ وہ اس کے گال پر انگلی پھیرتے مخمور لہجے سے بولا تھا۔ وہ لب کاٹتے سرخ ہوئی تھی، اس کے بلش کرنے پر وہ مجبور تھا۔ یہ شرم و حیا پر محمل اس کی بیوی کی طرف سے ہاں کا اشارہ تھا۔ ضرورت نہیں ہے، مجھے سونا ہے، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے اپنی شرٹ اتار گیا تھا۔ اس وقت آپ کی ناک میں ہاں ہوتی ہے، اگر بیچ میں نہ ہوتی آپ مجھے 100 تانے مارتی۔ التمش کی باتوں پر وہ سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ وہ سچ میں اس کی باہوں میں سب کچھ بھولنا چاہتی تھی۔ رواں رواں اس کا اذیت میں ہی ڈوبا ہوا تھا، اسے سب کچھ بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے دل کے مقام پر جھک گیا، بے حد نرمی سے، بے حد محبت سے وہ اس کی خوبصورتی کا حق ادا کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ شکر ہے آپ ساری ناراضگی یہاں کر ختم کر دیتی ہیں، جس طرح آپ کا مزاج ہے، ورنہ مجھے الگ ہی سونا پڑتا۔ وہ ٹوٹ کر اس پر برس سخت سرگوشیاں کر رہا تھا۔ بتائیں آپ کو مجھ میں کیا پسند ہے؟ کیوں پگھلتی ہیں آپ؟ اس کی معائنی خیز سرگوشیاں جاری رہی تھیں۔ کچھ بھی نہیں پسند، زہر لگتے ہو مجھے، وہ بگڑی آواز کے ساتھ بولتے اسے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ وہ بھی بیوی کی طرف سے ایک سائن تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی، وہ سمجھتا تھا۔ وہ میز پر پاس رکھی ایمرجنسی لائٹ بجھاتے ہوئے اس پر جھک گیا تھا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ کمرے میں میٹھی میٹھی سرگوشیوں کے ساتھ سسکیاں جاری تھی۔